بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور یہودیت یہ دونوں مذاہب جو آسمانی ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان جو ہے یہودیت کو بھی منزل من اللہ اور عیسائیت کو بھی اللہ کی طرف سے، تورات و زبور اور ان ساری کتابوں کو، اور یہ ادیان جو تھے جو اس دور میں اسلام کہلاتے تھے، ہر نبی جو ہے اسلام ہی لے کے آیا، بنیادی عقائد اور بنیادی جو ہے چیزیں وہ ہر دین کے اندر مشترکہ رہیں، ایک جیسی رہیں۔ اور جب اسلام آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو یہودیوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انکار کیا، عیسائیوں نے بھی کیا، تو اس وقت سے ان کو یہودی اور عیسائی جو ہے کہنا جو ہے وہ شروع کر دیا لوگوں نے۔ قرآن نے چونکہ ان کو کہہ دیا نصارہ اور یہود، تو ان کا نام بدلا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا اور اسلام کو جو ہے وہ انہوں نے جھٹلایا، اور اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو اسلام سے جو ہے وہ الگ کیا۔ تو یہاں تک کہ یہ سارے ادیان جو ہے وہ آسمانی ہیں، قرآن انہیں اہل کتاب کہتا ہے، ان کے پاس کتابیں ہیں، اگرچہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودیت اور اسلام کے درمیان کچھ بنیادی عقائد کے اندر بھی اب جو ہے وہ کافی سارا فرق واقع ہو چکا ہے۔ ان کے عقائد جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ مناسبت نہیں رکھتے۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ الہکم الہ واحد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، جیسے قرآن نے بھی جو ہے وہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ جو عزیر علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب وہ 100 سال تک جو ہے وہ ایک جگہ پہ پڑے رہے اللہ کے حکم سے، قرآن نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور 100 سال کے بعد وہ جب دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا تو یہود اس بات پہ حیران رہ گئے کہ یہ کسی بھی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ 100 سال تک جو ہے وہ سویا رہے اور پھر زندہ ہو جائے، یہ تو یقیناً غیر انسانی کام ہے، انسانی قوت سے باہر ہے۔ تو انہوں نے اللہ جو ہے ان کو بنایا، خدا بنایا اور اللہ کا شریک بنا لیا۔ اگرچہ اب یہود اس بات سے جو ہے انکار کرتے ہیں، لیکن کچھ محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ 1948 سے قبل تک، یعنی فلسطین کے مارز وجود میں آنے سے قبل تک یہود اس بات کے اقراری تھے۔ ان کے کچھ جو ہے وہ فرقے اس بات کو مانتے تھے کہ یقیناً عزیر جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہی ہیں اور اللہ کے شریک اور رائول بھی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا عقیدہ، اسلام اور یہودیت کے درمیان جو فرق ہے، باعث فرق ہے، اور ہمارا عقیدہ اور ان کا عقیدہ وہ ملائکہ کے بارے میں، کہ اسلام میں فرشتے جو ہے وہ بالکل معصوم مانے جاتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ لیکن یہودیوں نے جو ہے ملائکہ کو وہ معصوم نہیں مانا، وہ ان کو گناہگار مانتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ جرم کرتے ہیں۔ ان کی کتاب تخلیق کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ تیسرا فرق یہودیت اور اسلام کے درمیان یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن کے اندر بھی یہ پیدا کیا آسمان و زمینوں کو 6 دنوں کے درمیان، اور جمعے کو ہمارے لیے متبرک اور مبارک دن جو ہے وہ بنایا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہودیوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا، اور 7ویں دن ہفتے کے دن السبت جسے کہتے ہیں اس کو آرام کیا۔ تو یہودی آج بھی ہفتہ بھر کام کر کے 7ویں دن، یعنی جو ہے وہ سیچرڈے کو، ہفتے والے دن جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، اس کو مقدس دن مانتے ہیں، عبادت کا دن مانتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان جو ہے وہ جمعے کا دن متبرک اور جو ہے اس کو سارے دنوں سے اعلیٰ مانتے۔ تو یہ فرق بھی ہے ان کے اور ہمارے درمیان، کہ ہم جمعے کو متبرک سمجھتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ہفتے کو متبرک سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا 4 نمبر فرق جو ہے، چوتھے نمبر پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے سارے ہی بندے ہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی جو ہے وہ محبوب نہیں، وہ تقویٰ ہے جو بھی اختیار کر لے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ یہودی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سب خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کی برگزیدہ قوم ہیں۔ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء اس کے دوست ہیں۔ تو یہودی اس معاملے میں اپنا کلیم کرتے، اپنا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی بات کو آج بھی وہ لے کے چل رہے ہیں کہ ہم اللہ کی جو ہے وہ سلیکٹڈ قوم ہے، اللہ کی منتخب قوم ہے، چوزن قوم ہے۔ ہمارے مقابلے پہ رب کائنات نے کسی اور کو جو ہے وہ نہیں چنا ہے۔ اور اس سے اگلی بات، دین کے اعتبار سے اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے۔ جو بھی توحید کی گواہی دے، جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ دین کی جو اصول ہیں ان کو پہ چلنے والا ہو، کہ ایسا کلمہ نہ کہے
کہ جو اسلام کی بوادیات اور اصولوں کے خلاف ہو تو مسلمان ہی جانا جاتا ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن یہودیوں کے ہاں ان کا دین یہودیت ایسے نہیں ہے کہ جو ان کے عقائد کو جو ہے تسلیم کر لے، ان کے بنائے ہوئے کلمے کے جو ہے پڑھے تو وہ ان یہودی ہو جائے گا. نہیں، بلکہ وہ بائی جنریشن، بائی نسل چل رہے ہیں. وہ جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی جو اولاد چلتی آ رہی ہے آج تک، انہی میں سے جو آتا ہے وہ یہودی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ یہودی بھی نہیں ہو سکتا. وہ بلکہ کہ اگر وہ یہودیت کو قبول بھی کر لے تو یہ اسے اپنے پرانے یہودیوں کے برابر درجہ نہیں دیتے. کیا کرتے ہیں؟ اس کو سیکنڈ کلاس میں ہی درجہ دیتے ہیں اور پیچھے رکھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جاسوسی نہ ہو، یا یہ وہ ہے جو کل یا پرسوں جو ہے وہ یہودی ہو رہا ہے، اور ہم تو جناب پچھلے تقریباً 3000 سال سے ہی جو ہے وہ اس دین کے پیروکار اور فالوور جو ہیں وہ چلتے آ رہے ہیں. اس کے بعد اگلا فرق یہودیت اور اسلام کے اندر یہ کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو افضل الانبیاء مانتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے سید المرسلین بنایا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے. اور یہود کے قریب کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افضل الانبیاء مانتے ہیں. ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں سے اعلیٰ ہیں، ان کے برابر رب کائنات نے کسی کو نہیں بنایا. اور ان کے ہاں ایک ملیکی بھی الفاظ آتے ہیں، اور ملاکی علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جسے قرآن نے کہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آخری فائنلی رب کے اور لاسٹ میسنجر ہیں، نبی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا. اگلا عقیدہ جو یہودیت اور اسلام کے درمیان جو ہے وہ مختلف ہے، ہم بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت کے تمام انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، ان کی طرف جو ہے گناہ کی نسبت نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداھم مقتدی، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کی ہدایت کی وجہ سے تم ان کی پیروی کرو. جبکہ یہودیوں کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ انبیاء کے اوپر بھی انتہائی گھٹیا قسم کے، انتہائی رذیل قسم کے جو ایلیگیشن لگاتے ہیں، اور ان کی طرف عجیب و غریب کہانیاں جو ہے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ فلاں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کا عورتوں سے غلط تعلق جو ہے وہ بھی ان کے مذہب کے اندر ثابت کیا گیا ہے، اور وہ سارا کچھ یہ کرتے رہتے ہیں. اس طرح اگلا ایک اور بہت بڑا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ہم ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جو قربانی کی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی تھی. جبکہ یہود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، وہ اسحاق علیہ السلام تھے، وہ ذبیح اللہ وہ ہیں، لہذا ان کی قربانی ہوئی تھی، انہیں ان کے گلے پہ چھری جو ہے وہ پھیری گئی تھی، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جو ہے وہ چھری پھیری گئی تھی. تو یہ بھی ایک بڑا فرق ہے. اور اس سے اگلا فرق جو ان دونوں دیان کے اندر آتا ہے کہ اسلام کے اندر نبی جو ہے وہ صرف مرد گزرے ہیں. قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے جتنے بھی آپ سے قبل انبیاء گزرے وہ مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. لیکن یہودی عورت کو بھی نبی مانتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. انہوں نے بلکہ ایک لمبی ساری فہرست بھی دی ہے یہودیوں نے کہ یہ عورت جو تھی یہ نبی گزری ہے، اور یہ ان کی طرف وحی آتی رہی تھی، اور یہ قوم کی راہ اور رہنما بن کے آئی تھی. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اگلا فرق ان کی بندگی، عبادت اور نماز کا ہے. ہماری عبادت اور بندگی کے اندر جو ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے، پھر سجود ہے، جیسے الحمدللہ مسلمان جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہودیوں کی جو نماز ہے اس کے اندر بالکل جو ہے وہ رکوع سجود وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیوار گریہ کے پاس جا کے جو ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں کر کے حرکت کرتے رہتے ہیں اور اپنی تورات کو جو پڑھتے رہتے ہیں. بس وہی ان کی سب سے بڑی عبادت ہے. تو وہ ہم سے تھوڑی سی ان کی بندگی بھی جدا ہے، وہ ان کے وہ مذہبی جو ہے وہ وظائف ہیں جن کو وہ پڑھتے ہیں اور وہ اپنی بندگی اور نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح آج کل جو سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز سامنے آ رہی ہے اور جو ساری دنیا کے اندر ایک معمہ بنا ہوا ہے، ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ ہم مسجد اقصی کو مسجد اور قبلہ اول مانتے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسجد اقصی ہمارے ہیکل سلیمانی ٹیمپل ماؤنٹ کو گرا کر مسلمانوں نے تعمیر کی ہے، اور یہ ہمارا اصل میں وہ قبلہ ہمارا ہے، مسلمانوں کی مسجد جو ہے وہ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آج دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا اختلاف اور جنگ بھی چل رہی ہے، معاملات بھی چل رہے ہیں یہودیوں کے، مسلمانوں کے، حتیٰ کہ عیسائیوں کے بھی،
کہ نہیں جو القدس ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ان کا ٹیمپل ماؤنٹ ہے، جس کو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور تابوت سکینہ تھا اس کے اندر. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسجد ہی تھی جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، کیونکہ انبیاء مساجد ہی بنانے کے لیے آئے تھے، اللہ کی بندگی کا حکم دینے کے لیے جو ہے وہ آئے تھے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس کے اوپر، تقریباً 100 ایسے عقائد اور پوائنٹس ہیں جن کے اوپر یہودیت اور اسلام کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور واضح اختلاف ایک دوسرے کے 100% مخالف اور اپوزٹ ہیں. لیکن یہ میں نے چند بنیادی چیزیں گنی ہیں کہ جو ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف کا باعث ہیں اور ایک دوسرے سے یہ جدا ہو جاتے ہیں. تو یہ مختصر سا تعارف تھا کہ یہودیت اور اسلام کے اندر جو کتنے کتنے بنیادی پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے.